اب یہ جو بات ہے عام طور پہ ہر انسان مقصد کو ڈھونڈنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور آپ کو اس پہ جو ہے بڑی موٹیویشنز بھی، آپ انسان جو ہے ہم لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، بڑی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں، اچھا ہمیں کوئی مقصد پتہ لگے، ہم نے کدھر جانا ہے، ہماری سمت کیا ہے۔ آپ وہ کوئی بھی ویڈیو سنو گے، کوئی کسی بڑے سے کوئی سبق لوگے، کوئی حاصل کرو گے، کچھ لوگے، وقتی طور پہ ہمیں آتا ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم اس پہ فالو کرنا شروع کرتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، ہفتے بعد وہ ختم۔ اس کے بعد ہم اپنے زندگی کے اسی ڈگر پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں جس پہ ہم لگے ہوتے ہیں، یا جس پہ ہمارا معاشرہ سوسائٹی چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد پھر کوئی ایسی چیز آتی ہے، پھر کوئی چیز ذہن میں آتی ہے، پھر کوئی چیز دماغ میں آتی ہے، کسی کا کوئی تانا ہمیں لگتا ہے، کسی کی کوئی بات ہمیں بری لگتی ہے، پھر ہمارے دل میں آتا ہے یار ہم کچھ کریں، کچھ کر کے دکھائیں، کچھ کر کے دکھانا ہے، بس آج تو میں نے یہ کام کرنا ہی ہے جو مرضی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کو فالو کرنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مہینے 1.5 مہینے ہمارا ختم۔ یہ ایشو جو ہے یہ آلموسٹ کوئی 70 to 80% لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر اب یہ عام طور پہ کس انسان کو خواہش نہیں ہے کہ اس کو اپنا مقصد پتہ لگ جائے؟ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہر انسان کو ہی ہوتا ہے۔ کس انسان کی خواہش نہیں ہے کہ اس کو بہت زبردست چیزیں حاصل ہو جائیں؟ وہ انسان اپنی معاشرے سوسائٹی کے اندر جہاں وہ رہنا چاہتا ہے وہ وہاں پہ اپنا عزت کمائے، اپنا مقام بنائے، لیکن اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جو وہ ریسورسز اس کو چاہیے، یا جس ریسورسز کو اس کو خود اٹ سیلف پروڈیوس کرنا ہے، وہ اس طرف نہیں جاتا۔ وہ ہمارے یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ اب میں یہ ہمیشہ بات کہتا ہوں، اور انسان کو ہم لوگ مقصد کی تلاش میں ہم کسی کو فالو کرنا شروع کریں گے بغیر سوچے، ہم اپنے آپ کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں ہمارا انٹرسٹ کیا ہے، ویئر وی وانٹ ٹو گو، کیا میں کر سکتا ہوں، کیا میری کیپیبلٹیز ہیں۔ اور ایک بڑے دکھ کے ساتھ ویسے یہ المیہ بھی ہمارا، یہ ہمارے معاشرے سوسائٹی کا، ہمارے بچے کو تو یہ بات بتائی نہیں جاتی۔ اس کو شروع سے ایک چیز بتائی جاتی ہے، بیٹا بڑے ہو گئے ہو، پڑھنا ہے، مارکس لینے ہیں، 99% چاہیے، 100% چاہیے، دیٹس اٹ، سمپل۔ بیٹا فرسٹ پوزیشن چاہیے، سیکنڈ پوزیشن چاہیے، بیٹا تمہاری پھپھو کے بیٹے کا اتنے مارکس آ گئے، تمہارے چاچو کے، تمہارے خالہ کی بیٹی کے بیٹے کے اتنے نمبر آ گئے، مجھ سے زیادہ نمبر چاہیے، دیٹس اٹ۔ تعلیم دے رہے ہیں ہم بچے کو، اپنے کو تعلیم دیتے ہیں، علم تو نہیں دیتے نا، اس کو تو تعلیم دی، اس کو یہ ہم نے ضرور بتایا اتنے نمبر لوگے، معاشرے میں بیٹا سوسائٹی میں ایک ریس لگی ہوئی ہے، ہم نے اپنے بچے کو پکڑ کے اس ریس کا حصہ ضرور بناتے، اس ریس کے اندر وہ اس بچے کو اس کی کیپیبلٹیز، ہو سکتا ہے اس کی کیپیبلٹی اس سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کے اندر اور قسم کا ٹیلنٹ ہو، بچے کے ٹیلنٹ کو رگڑا ملتا ہے پہلے تو اچھے طریقے سے، نالج، علم ہم تو دے ہی نہیں پاتے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو پھر جب ایک بچہ جو صرف اپنے شروع سے مائنڈ سیٹ، جس کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی گئی تھی کہ اس نے صرف وہ کام کرنا ہے جس کے لیے وہ زندگی میں اچھا سروائیول گزار سکے، بس گزر بسر کر سکے، سادہ لفظوں میں اچھا گزر بسر، آپ اگر بہت زیادہ اس کو خوبصورت لفظوں میں کہنے تو اپنا ذرا لائف سٹائل اچھا کر لے، اس لیے ہم لوگ اپنے بچوں کو اس لائف سٹائل اچھا تو کرو، لیکن اس لائف سٹائل اچھا کرنے کا کیا فائدہ کہ وہ شخص بڑا ہو کے صرف اپنا لائف سٹائل کو بہتر کرے؟ وہ ایون کہ بڑا ہو کے، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بٹ ریئلٹی ہے، وہ بڑا ہو کے جب اپنا لائف سٹائل بہتر کرتا ہے تب اپنے ماں باپ کو بھی ٹھوٹے مار کے باہر نکال دیتا ہے، کیونکہ اس کو تو یہ بتایا ہی نہیں گیا، اس کو تو یہ چیز بتائی نہیں گئی کہ تمہارا زندگی میں اصل مقصد کیا ہے۔ ہم لوگ دیکھیں، اگر اپنے مائنڈ میں ہم نے کہیں پہ یہ بات آپ نے بٹھا لی ہے نا کہ زندگی میں مقصد صرف روپیہ پیسہ کمانا ہے اور بس اس کے بعد دیٹس اٹ، لائف اینڈ، تو یہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصد زندگی تو آپ کو گزارنی ہے، بہت اچھے طریقے سے گزارنی ہے، آپ کا خواہش ہیں، ڈریمز ہیں، ضرور فالو کریں، گو فار اٹ، بٹ آن دی ادر ہینڈ ہماری اصل زندگی جو ہے، جو کس کو نہیں پتا کہ ہمارا تو آگے جا کے جس بات پہ ہمارا جواب دہی ہونی ہے، جس بات کا ہمارے اگلی دنیا میں جا کے ہمارے سے سوال ہونا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم نے کیا کیا تھا۔ زندگی کے اپنے مقصد، اور مقصد سادہ لفظوں میں سمجھ آئے نا، اپنے مقصد کو اس طریقے سے اچیو کرو کہ خالی صرف آپ نہ جیو، اس میری بات کو فالو کرو، خالی صرف آپ کو نہیں جینا چاہیے، آپ کے ساتھ والے بھی جئیں یار، یہ مقصد ہے۔ سادہ لفظوں میں اس کو اور بہت زیادہ ریفائنڈ وے میں کر دو، سرو یا ہیومینٹی، انسانیت کی خدمت کرو، یہ زندگی کا اولین مقصد ہے۔ یہ زندگی اس وجہ سے ہی زندگی، یہ انسان کی زندگی کا ایک بیسک، ایک میجر ایم اور ٹاسک اور ٹارگٹ ہونا چاہیے، جو کہ یہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہے۔
یہ مقصد یہ آپ کو انسان کو, اور میں ایک ویسے ہم اس کے اندر کس آپ اس کو بلیم کرنا شروع کر, ہم کسی سے بات کریں گے کہیں گے او جی بات کیا ہے نا جی, سارے لوگ چل رہے ہیں جی, ہم بھی معاشرے کا حصہ ہے, ہم کیسے کر دیں, ہم کیسے کر لیں جی کہ بچے ہمارا جو ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں جی, بچے کو خالی علم دے دیں گے, بچہ کمائے گا کیسے, کھائے گا کیسے, بچے کی بیوی کل کو اس کی شادی کریں گے, اس کو رشتہ کیسے ملے گا. یہ سوچ ہے. بیٹی کو پڑھانا ہے تو اس لیے پڑھانا ہے کہ اس کو اچھا رشتہ مل جائے, بچے کو پڑھانا ہے تو اس لیے پڑھانا ہے کہ وہ بڑا ہو کے بس اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے, اس کا بینک بیلنس ہو, اسٹیٹس ہو, دیٹس اٹ. یہ زندگی کا مقصد ہم لوگ یہ بنا ہی بیٹھے ہیں کیا, اس پہ تو فالو کر رہے ہیں لوگ, اسی پہ چل رہے ہیں. اور اس مقصد میں دوڑ میں اتنا کا لوگ ہیں کہ ایون کہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے رشتہ دار, عزیز, اقارب کو ہم پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں. اس مٹیریلسٹک اپروچ کی دوڑ کے اندر ہم اتنے آگے گئے ہیں, اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے وہ کہیں دور, کہیں سمندر کے اندر, کہیں نا چٹانوں چٹانوں میں ختم کر کے دفن کر کے آ گئے. انسان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں, اور میں پھر یہ بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, اس کو بار بار کہتا ہوں کہ ہسٹری ہم لوگ اگر اپنے آج سے 14 سال پیچھے چلے جائیں, آج 14 سال پیچھے جائیں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب وہ کیا ایسا ایٹیٹیوڈ تھا, وہ کیا ایسا حسن سلوک تھا کہ ایک عورت آپ پہ کچرا پھینکتی ہے, آپ اس کا جس دن نہیں پھینکتی وہ آپ اس کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ کرنے چلے جاتے ہیں. اخلاق اخلاق اخلاق. کہاں ہماری ہسٹری اگر ہم لوگ پڑھ کے دیکھیں تو ہماری ہسٹری, یہ تو ایک بیسک مقصد انسان کی زندگی کا ہے, خدمت خلق, ایک دوسرے کے کام آنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, اگر آپ کو یہ بات لگتا ہے کہ اچھا کل کو میرے پاس پیسے آئیں گے, میں بہت امیر ہوں گا, پھر میں لوگوں کی خدمت کروں گا, نو, نیور, ناٹ ایٹ آل. آپ اگر کسی سے ایک اچھا بول بھی بول لیتے ہو نا, یہ سمجھ لو زندگی کے مقصد میں آپ ایک سیڑھی اوپر چڑھ گئے. حسن اخلاق. یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جس کے اندر جو ہے بہت زیادہ کوئی راکٹ سائنس سمجھنے کی ضرورت ہے, اچھا کیا کریں, اچھا جی سارے نہیں, ہمیں پتہ ہے. اب دوسری بات, یہ چیز جو میں بتا رہا ہوں یہ کس کو نہیں پتہ, کیا ہمیں بچپن سے یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی؟ ہماری کتابوں میں تعلیم میں بس یہ بتا دی جاتی ہیں, لیکن ہماری علم کی گٹی کے اندر جو ہمارے اندر دینا چاہیے نا وہ نہیں دی جاتی. وہ یہ جاتی ہے سوشل ریس کے اندر, چلو, بس اس کے اندر چلتے جا رہے ہیں. پھر ہمارے گلے شکوے, ایسے ہو گیا, میرا بچہ ایسے نکل گیا, میری بیٹی بدتمیزی کرتی ہے, میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا, میرے بچوں نے مجھ سے بدتمیزی کی, بچوں نے مجھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا. یہ کیسز تو پھر آئیں گے بھائی, ان کے لیے تو پھر ہم مینٹلی طور پہ تیار کر لیں اپنے آپ کو. جب ہمیں کچھ کرنا چاہیے تھا تب ہم نے نہیں کیا. اچھی تعلیم دلوا دینا, اس سے بہتر اچھا بچے کو علم دیں, تعلیم کے ساتھ ساتھ علم بھی دیں اس کو پتہ ہو کہ میرے ماں باپ کی رسپیکٹ کیا ہے, میرے استاد کی قدر کیا ہے, میرے بہن بھائیوں کی کیا قدر ہے. اس کو یہ چیزیں, اگر بچہ گھر میں آئے ماں باپ کے پھٹے چل رہے ہیں, بچہ کیا سمجھے گا؟ بچے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور پھر دوسری بڑی بات دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ہم لوگوں کے زندگی میں جو خواہشات ہم سے نہیں پوری ہوتی, ہم اٹھا کے بچے کے دماغ میں ٹھوستے ہیں, یہ کرو بیٹا, آپ نے یہ کرنا ہے بیٹا, آپ یہ بنو بیٹا, آپ یہ بنو. وہ بچہ بیچارہ انگلی اس کو اتنی لمبی کھینچتے ہیں کہ وہ بے شک ویسے ہی ٹوٹ جائے انگلی. سو ماں باپ, نو ڈاؤٹ ماں باپ کی رسپیکٹ اپنی جگہ, لیکن ماں باپ یاد رکھیں بچے کی رسپیکٹ ماں باپ خود کراتے ہیں. 7 سال تک بچہ جو ہے نا وہ ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہے. اس ٹیپ ریکارڈر کے اندر آپ جو فیڈ کرتے جائیں گے وہ بچہ اسی کو سمجھے گا, اسی کو دیکھے گا. وہ اس کے اندر فرق نہیں کرے گا, وہ کہے گا کہ یہی ٹھیک ہے, چونکہ میری ماما یہ کرتی ہیں, میرے بابا یہ کرتے ہیں, میرے بھیا یہ کرتے ہیں, میری بہنیں یہ کرتی ہیں, یہ ٹھیک ہے. اور اگر گھر میں ٹیں ہر وقت چلتی رہے گی تو بچے نے پھر وہ ظاہر ہے اس کے دماغ, اور پھر 7 سال کے بعد جب ریکارڈر, اس کے بعد جب وہ ریئیکٹ کرنا شروع کرے گا, پھر بچہ ہمارا بدتمیز ہے, بچہ بولتا نہیں ہے, بچہ یہ نہیں کرتا, بچہ پھر ماؤں کی گلے شکوے شروع ہوتے ہیں. تو خدا اپنے اس زندگی کو مقصد کے اندر ایک بیسک مقصد سرو دیا ہیومینٹی, انسانیت کی خدمت کرنا سیکھ لیں یار. کسی سے اچھا ہی بولو, یہ بھی ایک خدمت ہے. کسی کو اگر آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا برا بھی نہ کریں. آپ کسی کو دکھ جو ہے, تکلیف جو ہے, آپ لوگ کسی کو اگر کسی کی اس کی تکلیف میں اور اضافہ کرنا چاہیں گے تو اس کی کیا زندگی رہ جائے گی.
اپنی زندگی، یہ چند سال کی زندگی، کیا پتہ، ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ کسی کی ایک دعا سے ہماری آخرت سنور جائے. یہی انسان کی زندگی